بادشاہ ہے، بادشاہ تو جزا و سزا دیا کرتا ہے، باغیوں کو سزا دیتا ہے، وفاداروں کو کھلاٹیں دیتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ الملک الحق اللہ ہے، کیسے ممکن ہے وہ اپنے وفاداروں، اپنے فرما برداروں کو جزا نہ دے، بدلہ نہ دے، اور جو غدار ہیں، جو باغی ہیں، انہیں سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ وہ تو بادشاہ ہے حقیقی، وہ لازماً اپنے وفاداروں کو جزا دے گا، بدلہ دے گا، کھلاٹیں دے گا، جاگیریں دے گا۔ ہر جنت ایک جاگیر ہوگی، اس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جو انسانوں کو ملنے والی ہے جنت۔ وہاں فرق مراتب کتنا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھ رہا ہوگا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنت کے مراتب کے اندر۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد۔ اب لہ الحمد پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اسی کے لیے حمد ہے، ساری تعریف اسی کے لیے، سارا شکر اسی کے لیے۔ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، تمہارے وجود کے جو تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری اشیاء تم تک پہنچ رہی ہیں، ان سب کی سورس، فائنل سورس ذات باری تعالیٰ ہے، اسی کے احسانات ہیں۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی نے کائنات پیدا کیا، وہی مدبر ہے، یدبر امر من السماء الی الارض۔ اللہ تعالیٰ تدبیر امر فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے ہمیں صفات کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب صفات میں بھی دیکھیے ہماری کیا لیمیٹیشن ہے۔ اللہ کتنا قادر ہے، کتنی قدرت اس میں ہے۔ Can I have any concept of it؟ میرا دماغ اتنا چھوٹا سا ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا تصور میرے اس چھوٹے دماغ میں نہیں آ سکتا، ناممکن۔ ہم فائنائٹ پیمانوں سے سوچتے ہیں، انفائنائٹ کا تصور ممکن نہیں ہمارے لیے۔ اللہ کتنا قدیر ہے ہم نہیں جانتے، ہاں ہم ایک جانتے، ہوا علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر، کوئی شے بھی اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تمہارے دل میں خیال ہو گیا اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہوئی۔ فعال لما یرید یفعل ما یشاء، وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کو روب عمل لے آتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں خاص طور پر اس میں اشارہ ہے، اصل میں یہ ابتدائی 4 آیات جو ہیں اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے بہت عمدہ۔ اسی میں گندھی ہوئی جو ہے بحث وہ ہے معاد، آخرت کی۔ آخرت کے ضمن میں بھی سب سے بڑی بات یہی آتی ہے نا، کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ جب مر جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، ہیہات لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے نا، کیسے ہوگا؟ یہ در حقیقت نفی کس بات کی ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی نفی ہو گئی۔ اگر اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے تو اللہ ہر شے پر قادر نہیں ہے، پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے جو ہر شے پر قادر نہ ہو۔ لہذا یہاں اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں بھی مثلا اللہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ اللہ کتنا سنتا ہے کیا میں اندازہ کر سکتا ہوں؟ کیسے سنتا ہے کیا میں سمجھ سکتا ہوں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر ایک ڈرم ہے، ہوا میں جو ساؤنڈ ویوز آتی ہیں وہ جا کر اس ڈرم کو چھیڑتی ہیں، اس سے آگے مڈل ایئر کے اندر ایک میکینزم ہے، پھر انٹرنل ایئر میں جا کر پھر وہ انٹرپریٹ ہوتی ہیں دماغ میں جا کر، یہ ہمارا سننے کا پروسیس ہے۔ کیا اللہ کی سماعت ایسی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی صفات کے بارے میں بھی ہم نہ اس کے کیف کو جان سکتے ہیں نہ کم کو، کیف و کم، کتنا سمیع ہے ہم نہیں جان سکتے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، ہاں ہر شے کا سننے والا ہے۔ بس یہ ہر شے یہ ہماری واحد پناہ
گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں. علم ہوا بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے. بس اور کیا کہیں گے ہم؟ اس کے علم کا ہم کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی حدود اربا متعین کر سکتے ہیں؟ اللہ کا علم یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ ہر شے کا علم رکھتا. بس ہوا علی کل شیء قدیر ہوا بکل شیء علیم. یہ کل کا لفظ جو ہے یہ ہماری واحد پناہ گاہ ہے جو میں نے عرض کی ہے صفات باری تعالیٰ کی صفات. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. بڑا ایک استعجابی سے انداز ہے یہاں پر. جیسے آپ اردو میں کچھ چیز لکھیں پھر آگے اس میں ایک الف سا کھڑا کر کے نیچے ایک نقطہ لگاتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن. بڑی عجیب بات ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. تمام انسان اسی کی مخلوق ہے. فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں گھٹیا تصورات رکھتے ہیں اور اس کے مد مقابل بنا دیتے ہیں، شریک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کی خدائی میں. فمنکم کافر ومنکم مومن، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو واقعی ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے، وہ توحید پر قائم ہے، وہ شرک سے بچتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بڑا پیارا انداز ہے یہاں. پہلے تو یہ کہ اگرچہ مخلوق سب اللہ کی ہے، کافر بھی، مومن بھی، منافق بھی، صادق الایمان بھی، سب کس کی پیداوار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب یہ اپنے اپنے طرز عمل ہے جو اختیار کیے. کوئی کافر ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی ہم تمہارے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ہماری نگاہ میں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو. اس میں ایک دھمکی مضمر ہے، دھمکی. تمہارے غلط کاموں کا پورا جو ہے تمہیں سزا مل جائے گی. ہم تم سے غافل نہیں ہیں. We know what you are doing. کیا مطلب؟ تمہیں تمہارے اعمال کا، تمہارے کردار کا بھرپور صلہ مل جائے گا. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. اب اس کا کنٹراسٹ یاد کر لیجئے جو سورہ آل عمران میں آیا تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کے برعکس بات کیا ہوئی؟ یہ حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ پرپس فل کریشن ہے. یہاں ایک گھاس کا پتا اور گھاس کا تنکا بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں. ایوری تھنگ از سرونگ سم پرپس. تو اللہ نے تمہیں ایسی تو نہیں پیدا کر دی. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے. اس نے کوئی کھیل اور تفریح تباہ کے لیے اور اپنی ہابی کے طور پر تمہیں پیدا نہیں کیا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا حق کے ساتھ. نتیجہ خیز، اور نتیجہ تو تبھی نکلے گا جبکہ تم میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں انہیں ان کی نیکی کے پورا بدلہ ملے، جزا ملے، اور جو شریر ہیں، بدماش ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، انہیں ان کے طرز عمل کی پوری سزا ملے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اور دیکھو تمہاری نقشہ کشی کی ہے اللہ نے، اور کس قدر عمدہ نقشہ کشی کی ہے. انسان کے اعضاء، اس چہرے میں آنکھیں، ناک جس طرح سیٹ کی گئی ہیں، جس طرح دونوں آنکھیں مل کر ایک بائنوکولر جو ہماری ویژن آتی ہے، یہ تو اب فزیولوجسٹ سے پوچھئے. صورکم فاحسن صورکم، بہترین تصویر کشی کی ہے تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور تو نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے نکلیں گے. گندم از گندم بے روید، جو سے جو،
لہذا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.